سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، تمام کائنات میں ہر شے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں سرگرداں رہتی ہے، مصروف عمل رہتی ہے، اور یہ سارا نظام خدا کے قانون کے مطابق کار فرما ہے، جو بڑی قوتوں والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مبنی ہے یہ سارا دلائل و برہین کے اوپر، قانون کے مطابق یہ ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے فریضہ کی ادائیگی کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ معلوم ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں؟ یہ تو ایک خصوصیت ہے کائنات کی اشیاء میں کہ وہ کام کرتی ہیں، باتیں نہیں کرتی۔ خاموشی سے ہر شے اپنے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مصروف کار رہتی ہیں، بات نہیں کرتی۔ ساری کائنات خاموش کائنات ہے، لیکن ساری کائنات مصروف عمل کائنات ہے۔ خاموش، بڑے خوبصورت چند شعر ہیں اقبال کے کہ خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے۔ خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا، فطرت ہے مراقبے میں گویا۔ خاموش ہے یہ ساری کائنات، لیکن مصروف عمل ہے، مصروف کار ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جو کام کر رہی ہیں قومیں، انہیں مذاق سخن نہیں ہے۔ اقبال نے وہاں سے لکھا تھا، جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں، انہیں مذاق سخن کرنی ہے۔ جو کام میں مصروف ہوتا ہے وہ باتیں نہیں کرتا۔ کہتا ہے یہ کائنات اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جو مصروف عمل رہتا ہے، جو اپنے فرائض کی تکمیل میں سرگرداں رہتا ہے، وہ باتیں نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو، تم لما تقولون ما لا تفعلون، تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کرتے نہیں اور باتیں کرتے رہتے ہو۔ کتنا گہرا ربط ہے سر۔ کیوں وہ کچھ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ہی بات ناراضگی کی، بڑی ہی بات خلاف ہے کہ تم جو کرتے نہیں ہو کہتے ہو، کرتے نہیں باتیں کرتے چلے جاتے ہو۔ اس کے مطلب باتیں باتیں باتیں، کام کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا روش ہے؟ آپ غور فرمایا کہ ربط ہی نہیں، کس قدر دو الگ الگ کردار دکھا دیے ہیں کہ ایک سامنے تمہارے اتنا عظیم القدر سلسلہ کائنات ہے کہ وہ ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے اور بات نہیں کرتا، اور ایک تم ہو کہ باتیں ہی کیے چلے جا رہے ہو اور جو فرائض تمہارے ذمے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ہو۔ دیکھو تو یہ کنٹراسٹ جو ہے، یہ تضاد جو ہے ان دو نظاموں میں، باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ٹھیک ہے، انسان کی خصوصیت بھی قرآن نے یہ بتائی ہے کہ علامہ البیان، اسے قوت گویائی ہم نے دی، صلاحیت دی تھی۔ یہ کائنات کی کسی اور شے کو میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان ہی کو حاصل ہے، اور بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیز حیوان سے اس کو متمیز کرتی ہے، لیکن وہ تو قدرت کی صلاحیتوں کو اگر صحیح طور پر استعمال کیا جائے، جس مصرف کے لیے وہ دی گئی ہیں، تو پھر تو اس کے نتائج تعمیری نکلتے ہیں۔ انہیں صلاحیتوں، قوتوں، استعدادوں کو اگر غلط طور پر استعمال کیا جائے تو تخریب ہی تخریب ہوتی ہے۔ یہ قوت گویائی، یہ بیان آپ دیکھیے تو صحیح، کام کرنے والے پروگرام کے اوپر یا پلان کرنے والے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بڑی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے وہ بات کرنا، کنوے کرنا ایک چیز کو دوسرے کی طرف، لیکن دوسری طرف ہماری قومیں ہیں اور ہم تو 1000 برس سے اس میں لگے ہوئے ہیں، شاعری کیے چلے جا رہے ہیں سب، باتیں باتیں باتیں، ساری تاریخی باتوں سے بھری ہوئی ہے آپ کی۔ اور اس دور میں تو پھر ان باتوں میں انتہا ہو گئی ہے، اس لیے بھی کہ یہ
ابلاغ کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے عام ہو گئے ہیں. پہلے بات کوئی کرتا تھا تو اپنے ہی دائرے کے اندر رہتی تھی. اب تو ہر بات ریڈیو کی لہروں کے اوپر، ٹی وی کی سیمی و نقوش کے اوپر، اخبارات کے ذریعے سے، یعنی وہ ایک بات کی جاتی ہے اور اس کی وہ جو صدائے باز گشت ہوتی ہے، گونج اس کی ہوتی ہے، وہ ساری دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہے. باتیں، مذاکرات، سیمینار، کانفرنسیں، مناظرے، بیانات، سٹیٹمنٹس، باتیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بابل کا مینار ہے، اس میں کوئی بات دوسرے سنائی نہیں دیتی، باتیں ہو رہی ہیں. نچوڑ کے دیکھیے کہ اس کے بعد ان میں کام کتنا ہوتا ہے. وہ کام بھی باتیں ہی ہوتی. وہ رپورٹ پبلش ہو گئی، اس کے بعد وہ ایک پلان آ گیا اور ایک کتاب چھپ گئی، اخبارات نے یہ ریویو کیے اس کے اوپر. جو اس کے بعد جو کوئی پوچھتا ہے کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو دوا نہیں، نسخے ہی لکھتے ہیں. لما تو کولون، کیا بات ہے. کہتے کیوں ہو وہ جو کر کے نہیں دکھاتے. بڑی بری بات ہے یہ سب.